ماہ رجب المرجب میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظیم معجزہ معراج عطا کیا گیا، دراصل یہ کئی معجزات کا مجموعہ تھا۔ بظاہر تو ایک ہی معجزہ ہے، لیکن اس معجزے کے اندر بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزات کا اظہار ہو رہا ہے۔ واقعہ معراج کے علماء مفسرین نے مختلف مراحل بیان کیے۔ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نظام الدین اولیاء، یہ بزرگ ہیں، ولی کامل ہیں، آپ فرماتے ہیں معراج کے 3 حصے ہیں۔ ایک کو اسراء کہا جاتا ہے، جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تھا۔ مسجد اقصیٰ سے جو آسمانوں کا سفر تھا اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام جو لامقام پر تشریف لے گئے اس کو اعراج کہا جاتا ہے، یعنی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفت بشریت کے ساتھ آپ نے پہلا سفر کیا، جس کو ہم اسراء یا اسراء بھی کہہ سکتے ہیں۔ پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرا سفر کیا اس کو معراج بھی کہتے ہیں۔ وہ حضور علیہ السلام نے روحانی طور پر پرواز کی۔ پھر جو مقام دنا سے آگے حضور علیہ السلام تشریف لے گئے اس کو اعراج بھی کہا جاتا ہے، اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت بھی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے بھی ایک دن فرمایا تھا کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو عظیم معجزہ عطا کیا گیا، اس کے مقاصد بھی ہم محفل پاک کے اندر سن چکے تھے، اور اس کے اندر کئی ایسے اسرار اور رموز ہیں کہ جب بندہ ان کو بیان کرتا ہے یا سنتا ہے تو انسان کا ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر علماء مفسرین یہ بھی بات نقل کرتے ہیں کہ معجزہ معراج اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اس لیے بھی عطا فرمایا تاکہ کفار کی آنکھیں کھل جائیں کہ ہمارے اندر جو ہستی تشریف فرما ہے، جنہوں نے مکہ کی وادیوں سے اسلام پھیلانا شروع کیا ہے، یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ اسی لیے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رات سفر کیا تھا، اگلے دن آقا کریم علیہ السلام ایک مقام پر موجود تھے۔ ابو جہل کا وہاں سے گزر ہوا، کہنے لگا کہ بڑی عجیب بات ہے، لگتا ہے کہ آج بھی کوئی آپ نئی خبر لے کر آئے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے پاس نئی خبر ہے، میں اس لیے خوش ہوں۔ اس نے کہا جی کیا خبر ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا، پھر مسجد اقصیٰ سے میں نے آسمانوں کی سیر کی، جنت کی سیر کی، اس کے بعد لامکان تک گیا اور اپنے رب کا دیدار کر کے آیا ہوں۔ ابو جہل کہنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گئے، 1 مہینہ جانے کا فاصلہ ہے، اور اگر آپ ہاتھ لگا کر بھی آ جائیں تو واپس آنے کا بھی 1 مہینے کا فاصلہ ہے، گویا کہ 2 ماہ کا جو سفر ہے وہ آپ نے راتوں رات کیسے طے کر لیا؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے معجزہ عطا فرمایا ہے، اسی نے طاقت عطا فرمائی ہے، اسی طاقت سے میں یہ سفر طے کر کے آیا ہوں۔ ابو جہل نے دیگر کافروں کو اکٹھا کیا اور اسلام کے خلاف، چونکہ وہ پہلے سازشیں کر رہے تھے، کہنے لگا کہ اب موقع مل گیا ہے اسلام کو جھوٹا ثابت کرنے کا، کہ دیکھو 2 ماہ کا سفر 1 رات کے اندر کیسے ہو سکتا ہے۔ کافروں کو اپنے ساتھ ملا لیا، کئی جو نئے مسلمان ہونے والے افراد تھے ان کو بھی اس نے اپنی طرف راغب کیا، اور کئی معاذ اللہ مرتد ہو گئے تھے، اسلام سے کئی مسلمان بھی ہاتھ دھو بیٹھے تھے، کیونکہ یہ سمجھ میں آنے والا واقعہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم معجزہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو اب ابو جہل نے جب کافروں کو اکٹھا کیا تو کسی کافر نے کہا کہ پہلے جا کر ہم وار کرتے ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر، کہ جب وہ ان سے ہٹ گئے تو سمجھ لیں اکثر لوگ اسلام سے پیچھے آ جائیں گے۔ وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب رہتے ہیں، ہم جا کر ان سے بات کرتے ہیں۔ ابو جہل گیا، اور بھی دیگر افراد تھے، حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے گھر پر جا کر دستک دی اور کہنے لگا ابو جہل کہ تم یہ بتاؤ، اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں راتوں رات
مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا اور واپس بھی آ گیا، کیا تم اس بات کو مانتے ہو؟ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا، 2 ماہ کا سفر ہے، 1 مہینہ جانے کا 1 مہینہ آنے کا، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ابو جہل دل کے اندر سوچنے لگا کہ اب میرا جو تیر ہے وہ نشانے پہ لگ گیا، کہنے لگا یہی بات تو تمہارے دوست محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ فوراً جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ چونک پڑے، فرمایا آوا قال ذالک، کیا انہوں نے واقعتاً ایسا کہا ہے؟ ابو جہل کہنے لگا ہاں، ہم سب کے سامنے بات ہوئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میں راتوں رات اتنا طویل سفر کر کے آیا۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے لگے کہ اگر میرے حضور نے یہ بات کی ہے پھر تو یہ بات ہی چھوٹی سی ہے، یہ تو ابھی چھوٹی بات ہے، وہ اس سے آگے کی بات کریں ہم وہ بھی ماننے کے لیے تیار ہیں کہ میرے حضور علیہ السلام کو رب نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے، وہ رات کی آپ بات کر رہے ہو، وہ چند لمحوں کے اندر یہ ساری سیر کر کے واپس آ سکتے ہیں، کیونکہ میرے محبوب علیہ السلام کو رب نے عظیم شانوں سے نوازا ہے۔ اس وقت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر لقد سماک الصدیق، رب تعالیٰ نے تجھے صدیق کا لقب عطا فرما دیا ہے، یعنی کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو جو صدیق کہا جاتا ہے وہ واقعہ معراج کی سب سے پہلے تصدیق کرنے کی بنیاد پر آپ کو صدیق کہا جا رہا ہے۔ آپ سے پھر کسی نے پوچھ لیا کہ حضور آپ نے کیسے تصدیق کر دی؟ آپ نے ان کافروں کی بات کو یقین کر لیا کہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے سنا ہے، تو آپ فرمانے لگے کہ میرے حضور علیہ السلام نے ہی تو ہمیں اپنے رب کا بتایا ہے، ان کے بتائے سے جب ہم نے بغیر دیکھے اپنے رب کو ایک مان لیا ہے، اب میرے حضور جو فرماتے رہیں گے وہ ہمارے لیے عرف آخر ہوگا۔ پھر انہوں نے اگلی سازش کی اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال کرنے لگے کہ اچھا آپ مسجد اقصی سیر کر کے آئے ہیں، ہمیں بتائیے کہ مسجد اقصی کے دروازے کتنے ہیں، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں؟ ایک کافر کہنے لگا جی اس کا رقبہ کتنا ہے، ایک نے کہا جی اس کے گنبد کی اونچائی کتنی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات کرنے کا موقع نہیں تھا، اور ان کی اتنی موٹی عقل حضرت علامہ علوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جب بندہ کہیں سیر و سیاحت کے لیے جاتا ہے تو ہر چیز کو وہاں گنتا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ اس مسجد میں کئی سال سے آ رہے ہوں گے، لیکن کسی بھی بندے کو پوچھا جائے جی اس مسجد میں بلب کتنے لگے ہوئے ہیں تو شاید کوئی بھی جواب نہ دے سکے، اس مسجد میں پنکھے کتنے ہیں کبھی گنا ہی نہیں، کبھی اس چیز کی طرف بندہ غور کرتا ہی نہیں ہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی گئے تو انہوں نے یہ چھوٹے چھوٹے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمیں بتائیں گے تب ہم یقین کریں گے، ورنہ ہم آپ کی بات کا یقین نہیں کرتے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا، شرط یہ ہے کہ پھر تم نے میرے ذات پر ایمان بھی لے کر آنا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعویٰ کیا تو کہنے لگے کہ بتائیے پھر کتنے دروازے ہیں؟ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے ہی انہوں نے سوال کیا اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کو میری آنکھوں کے بالکل سامنے کر دیا، سارے حجابات اٹھا دیے، اب وہ جو سوال کرتے جا رہے ہیں میں جواب دیتا جا رہا ہوں۔ چند لوگوں نے کلمہ پڑھ بھی لیا، مسلمان بھی ہوئے، لیکن جو بڑے کافر تھے میں نے ان سے کہا کہ اب تم کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کہنے لگے کہ ہادہ سحر، یہ تو ہمیں جادو لگ رہا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری عجیب مت ماری گئی، چھوٹے چھوٹے سوالات اور عجیب سوالات بھی کر رہے ہو، جوابات بھی دے رہا ہوں، پھر بھی تمہاری آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگے جی اچھا چلیں یہ تو ہمیں جادو لگتا ہے، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو راستے میں آپ نے قافلے دیکھے تھے ان قافلوں کی خبر دیں کہ کون سا قافلہ کہاں تک پہنچ گیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں قافلہ مقام تنعیم پہ ہے، فلاں قافلہ فلاں مقام پر ہے، اور فلاں قافلے میں ایک اونٹ ہے اس کا پاؤں بھی زخمی ہوا ہے، اور فلاں وقت میں وہ مکہ کی دہلیز پر اپنے قدم بھی رکھ لے گا۔ یہ ساری باتیں جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان ساری باتوں کو سچ کر دکھایا، لیکن قرآن کہتا ہے سم بکم عمی فہم لا یرجعون فہم لا یعقلون۔ مختلف آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کی مثالیں بیان فرمائی کہ یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، حالانکہ ان کے پاس آنکھیں تھیں، کان تھے، سب کچھ تھا،
لیکن اسلام کی روشنی حاصل کرنے کے لیے وہ گونگے اور بہرے بنے ہوئے تھے، وہ ازلی کافر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف معجزات حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دے کر ان کے سامنے اظہار بھی کروایا گیا، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہ لا سکے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دل کی زمین صاف تھی، ابو جہل کے دل کی زمین غلیظ تھی، اس لیے ابو جہل ڈٹا رہا کفر پر، لیکن جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دل کی زمین چونکہ صاف تھی اور انتہائی نرم تھی، جیسے میرے حضور فرماتے گئے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ویسے ہی قبول کرتے گئے۔ تو اس سے پتہ چلا واقع معراج حقیقت کے اندر کئی معجزات کو اپنے ذمن میں لیے ہوئے ہیں۔ پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف سفر شروع فرمایا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے اندر کئی عجائبات کا مظاہرہ کیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے مدینہ پاک اتر کر 2 نفل ادا کیے براق سے اتر کر، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جناب جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے بعد یہی جگہ آپ کا مقام ہجرت ہوگا، اس شہر کو آپ آباد کریں گے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ پھر آقا کریم علیہ السلام فرماتے میں مزید آگے سفر کر رہا تھا کہ ایک کنارے پر ایک بوڑھی خاتون کو میں نے دیکھا، اس نے مجھے اپنی طرف اشارہ کیا اور بلانے کی کوشش کی۔ جناب جبریل امین علیہ السلام مجھے فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رب کا حکم ہے ہم نے آگے چلنا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس خاتون کی طرف توجہ نہ فرمائی بلکہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ پھر فرماتے راستے میں ایک شخص ملا، اس نے کہا ہلم یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا میرے قریب آئیے۔ جناب جبریل امین علیہ السلام نے پھر مجھے لیا، ہم آگے سفر کرتے جا رہے ہیں۔ پھر آگے جا کر دیکھا کہ ایک جماعت ہمیں ملی، ان میں سے ایک شخص نے کہا السلام علیکہ یا اول، دوسرے نے کہا السلام علیکہ یا آخر، تیسرے نے کہا السلام علیکہ یا حاشر، یوں مجھ پر سلام کیا۔ تو جناب جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پاکیزہ جماعت کے سلام کا جواب بھی عطا فرما دیجیے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ پھر فرمایا کہ اے جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے، پہلے وہ بڑھیا ملی ہے، پھر وہ ایک شخص ملا تھا، اب یہ جماعت نورانی ملی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جناب جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنارے میں کھڑی جو آپ نے بوڑھی خاتون دیکھی تھی وہ در حقیقت اس کائنات کی دنیا ہے، اور جتنی عمر اس بڑھیا کی باقی رہ گئی ہے اتنی عمر ہی صرف دنیا کی باقی رہ گئی ہے، یعنی کہ آپ علیہ السلام کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کے بعد بس قیامت آنے والی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ جو راستے میں شخص ملا تھا اس کی حقیقت وہ کیا ہے؟ جناب جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ تعالیٰ اور آپ کا دشمن ابلیس تھا جو آپ کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں جو آپ کو جماعت ملی ہے اس جماعت میں پہلے نمبر پر سلام کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، دوسرے نمبر پر آپ کو سلام کرنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، تیسرے نمبر پر آپ کو سلام کرنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے استقبال کے لیے پاکیزہ جماعت کو منتخب فرمایا ہے۔ یوں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان عجائبات کا مظاہرہ کرتے ہوئے سفر کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں رفتار اتنی زیادہ تیز تھی کہ براق کی جہاں نظر جا رہی تھی وہاں اس کا قدم جا رہا تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے مسجد حرام سے جو مسجد اقصیٰ کا سفر کیا، میں نے براق پر بیٹھے بیٹھے اتنی تیز رفتاری کے ساتھ سفر جاری ہے، میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ رأیت موسیٰ فی قبرہ وہو قائم یصلی فی قبرہ، کہ آپ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس سے ہمیں جو عقیدہ سیکھنے کو ملا
کہ اللہ تعالیٰ کا ہر نبی اپنی قبر کے اندر زندہ ہے۔ شہید کے بارے میں واضح قرآن مجید کے اندر فرمایا گیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں تم مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ اب یہاں بعض مفسرین اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ شہید نے صرف اپنی جان اللہ کے نام پر قربان کی، اللہ نے اس کو زندہ رکھا۔ تو جس نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، فرمایا کہ میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری زندگی بھی اللہ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے، اور میری جان بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، میری وفات بھی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ جو ایک چیز قربان کرے وہ تو زندہ ہے، اور جو اپنا تن من دھن اللہ کی ذات کے لیے قربان کر دے وہ کیوں نہیں زندہ ہوگا۔ اور یہاں دوسرا نقطہ ہمیں سیکھنے کو یہ ملا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم دنیا میں تھے، آپ براق پر سوار ہو کر جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام آپ عالم برزخ میں ہیں، قبر کے اندر ہیں، اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی بصارت کی طاقت کا اندازہ لگائیے، اتنی اعلیٰ طاقت کہ عالم دنیا میں ہوتے ہوئے عالم برزخ کے معاملات کو دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں جب عالم دنیا سے عالم برزخ میں دیکھا جا سکتا ہے تو آج میرے حضور اپنی قبر انور کے اندر بیٹھ کر بھی عالم دنیا کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر عالم دنیا سے عالم برزخ کو دیکھا جا سکتا ہے تو پھر عالم برزخ کے اندر رہ کر بھی عالم دنیا کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس لیے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ اللہ کا ہر نبی زندہ ہوتا ہے، ان کو رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں عقائد کی باتیں بھی معلوم ہو رہی ہیں۔ اور یہاں علماء مفسرین اس بات کو بھی نقل کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے واقع معراج کو قرآن یوں بیان کر رہا ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، پھر مسجد اقصی سے آگے آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کیوں کروایا؟ رب تعالیٰ چاہتا تو مسجد حرام سے ہی براہ راست آسمانوں کی طرف لے جاتا، یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کیوں کروایا گیا؟ اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ کفار مسجد اقصی کو دیکھ چکے تھے، انہیں معلوم تھا کہ مسجد اقصی کہاں ہے، اس کے آنے جانے میں سفر کتنا ہے، وہاں کی نشانیاں کیا ہیں۔ حضور علیہ السلام کو وہ سفر چند سیکنڈ کے اندر طے کروایا۔ میرے حضور علیہ السلام نے اعلان کیا کہ میں راتوں رات مسجد اقصی کی سیر کر کے آ گیا ہوں۔ اب ان کی عقل دھنگ رہ گئی، ان کو دکھانا مقصود تھا کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عظیم شانوں کے ساتھ نواز رکھا ہے۔ دوسری حکمت یہ تھی کہ کئی انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات ہیں وہاں پر، کئی انبیاء کرام علیہ السلام نے مسجد اقصی کو اپنا مسکن بنایا تھا، وہاں نماز ادا کی تھی۔ اور وہاں مسجد اقصی کے ستونوں کے بارے میں آتا ہے، حضرت علامہ علوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ مسجد اقصی کے ستونوں نے گزارش کی تھی کہ اے باری تعالیٰ تو نے اپنے کئی جلیل القدر انبیاء کی مجھے زیارت کروائی ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ تو اپنے آخری نبی آخر الانبیاء محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے ساتھ بھی مشرف فرما۔ اس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی گئے۔ تیسری حکمت یہاں پر علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو معراج کی رات جنت کی سیر بھی کروائی، دوزخ کی سیر بھی کروائی۔ دوزخ کو بھی آقا کریم علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا، لیکن دوزخ کے جس حصے پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اس حصے کے تحت مومنین کو رکھا جائے گا۔ بعض ایسے ایمان والے ہوں گے جو اپنے گناہوں کی سزا جہنم میں جا کر بھگتیں گے، جب اپنے گناہوں کی سزا پوری کر لیں گے پھر ان کو دوبارہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن علماء مفسرین لکھتے ہیں جس جگہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم لگے اس کے نیچے چونکہ وہ جہنمی رہیں گے، جو چند گناہگار جہنمی ہوں گے، فرمایا کہ ان کے عذاب کے اندر تخفیف ہوگی۔ وجہ کیا ہے کہ وہاں پر حضور علیہ السلام کے مبارک قدم لگ گئے ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے
مسجد اقصی کے قریب قیامت واقع ہوگی۔ حضور علیہ السلام چاہتے تو مسجد حرام سے ڈائریکٹ آسمانوں کی طرف چلے جاتے، لیکن آقا کریم علیہ السلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف اس لیے لے جایا گیا کہ وہاں قیامت قائم ہوگی، وہاں محبوب علیہ السلام کی امت کو اکٹھا کیا جائے گا، اور جس جگہ میرے حضور کے قدم لگ جائیں وہاں پر آسانی کر دی جاتی ہے۔ ملک شام اس وقت چونکہ بہت بڑا تھا، فلسطین بھی اس کے اندر شامل تھا، اردن بھی، لبنان بھی، یہ سارے علاقے اکٹھے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پاک بھی ہے کہ قرب قیامت زمین فنا ہو جائے گی، آسمان فنا ہو جائے گا، لیکن جب قیامت کے دن لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا تو ملک شام پر زمین کو بچھایا جائے گا۔ زمین تانبے کی ہوگی، یہ مٹی کی موجود نہیں ہوگی اس وقت، اس کو تو فنا کر دیا جائے گا۔ تو وہاں مسجد اقصی کے قریب ہی سارے مسلمانوں کو، ساری کائنات کے انسانوں کو، کافروں کو، سارے انبیاء کو، سب کو جمع کیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام کو مسجد اقصی اس لیے لے جایا گیا تاکہ قیامت والے دن لوگوں پر آسانی قائم کر دی جائے۔ اس حکمت کی بنا پر آقا کریم علیہ السلام نے سفر معراج میں مسجد اقصی کو بھی شرف عطا فرمایا، اور علماء مفسرین یہاں پر اس بات کو بھی نقل کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب سفر کیا، آپ راستے میں چونکہ قبر کے اندر بھی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ چکے تھے، جب مسجد اقصی کے اندر داخل ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام پہلے سے موجود تھے۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے وہاں انبیاء کو نماز بھی پڑھائی، امام الانبیاء ہونے کا لقب بھی پایا۔ پھر چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آقا کریم علیہ السلام کا سفر جاری ہے، چھٹے آسمان پر پھر ان سے ملاقات ہوئی۔ یہاں اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام 3 جگہ پر ان کو کیسے حضور علیہ السلام نے پا لیا، کہ قبر کے اندر بھی دیکھ لیا، پھر مسجد اقصی کے اندر بھی وہ موجود ہے، پھر چھٹے آسمان پر بھی موجود ہیں۔ اس کا الزامی جواب یہ بھی ہے کہ اگر حضور علیہ السلام 3 جگہوں پر جا سکتے ہیں تو آپ کے غلام موسیٰ علیہ السلام بھی جا سکتے ہیں۔ اور دوسری یہاں وجہ یہ ہے، دوسرا جواب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مسجد اقصی میں حضور علیہ السلام سے پہلے کیسے پہنچ گئے، چھٹے آسمان پر حضور علیہ السلام سے پہلے کیسے چلے گئے۔ علماء نے یہاں بڑی پیاری مثالیں لکھی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام جو سفر فرما رہے تھے وہ ذاتی سفر نہیں تھا، وہ جب پہلا سفر تھا، جب قبر سے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو تو حضور علیہ السلام براق پر سوار ہو کر جا رہے ہیں۔ اگر موسیٰ علیہ السلام مسجد اقصی میں پہلے پہنچ گئے تو وہ نبوت کی رفتار سے گئے تھے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نبوت کے رفتار سے نہیں بلکہ براق کی رفتار سے جا رہے ہیں۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے جو آسمانوں کا سفر کیا وہ نور کی سیڑھیوں پر تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نبوت کی رفتار سے وہاں پہلے پہنچ گئے۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے جب رب تعالیٰ کا دیدار کیا، بعد میں دوبارہ ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے اللہ تعالیٰ کے حبیب، آپ کیا تحفہ لے کر آئے ہیں؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے نماز کا تحفہ لے کر آیا ہوں۔ عرض کیا کتنی نمازیں؟ فرمایا 50 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے اللہ کے حبیب علیہ السلام، میں بنی اسرائیل جو امت ہے اس کا تجربہ رکھتا ہوں، ان پر 2 نمازیں تھیں وہ نہ پڑھ سکے، آپ کی امت پر 50 ہوئی تو بھاری ہو جائیں گے، مشقت میں پڑ جائیں گے، آپ دوبارہ جائیے رب کی بارگاہ میں۔ اصل میں رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وسیلہ بنایا اپنے محبوب کو دوبارہ اپنا دیدار کروانے کے لیے، اس لیے تو قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، ایک مرتبہ حضور نے نہیں دیکھا، کئی مرتبہ دیکھا ہے۔ 9 مرتبہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رب کی بارگاہ میں گئے، ہر مرتبہ آپ کو 50 نمازوں میں سے 5 نمازیں ہر مرتبہ کم ہوتی گئی، حتیٰ کہ 5 رہ گئی۔ اب حضور علیہ السلام واپس نہیں گئے، رب کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اے موسیٰ علیہ السلام کے بھی سردار، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت نمازیں 5 پڑھے گی، ثواب رب تعالیٰ ان کو 50 کا ہی عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں تحفہ معراج عطا فرمایا ہے اس پر ہمیں عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔